بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ سکن انفیکشن کبھی بھی اور کسی بھی وقت ہو سکتی ہے۔ اس کا کوئی موسم نہیں ہوتا، بس جراثیم کو سازگار حالات ملنے کی دیر ہوتی ہے اور یہ حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ ان جراثیم کے خلاف ہماری جو جلد یا سکن ایک بارڈر لائن کا کام کرتی ہے۔ کبھی کبھی یہ ہماری سکن کمزور پڑ جاتی ہے اور بچوں میں تو یہ خاص طور پر بہت زیادہ ڈیلیکیٹ ہوتی ہے، یا پھر کوئی طاقتور جراثیم حملہ آور ہو کر ہماری سکن کو نقصان پہنچاتا ہے اور اس طرح دوسرے جراثیم کو موقع مل جاتا ہے حملہ کرنے کا۔ ایسے موقع پہ ہمیں ایک ایسی کریم کی ضرورت ہوتی ہے جو نہ صرف ان کے مزید حملے کو روکے بلکہ حملہ آور جراثیم کو ختم کرے۔ تو ایسی ہی کریم کے بارے میں آپ کو آج بتانے جا رہا ہوں، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ میں ہوں آپ کا فارماسسٹ ڈاکٹر اے ایچ منڈل اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ جی تو دوستو، اس کریم کا نام ہے فیوسی وے ایچ اور اس کی کمپوزیشن میں شامل ہے فیوسیڈک ایسڈ اور ہائیڈروکورٹیسون۔ فیوسیڈک ایسڈ بہت ہی پاورفل اینٹی بائیوٹک ہے جو کہ گرام پازیٹیو بیکٹیریا کے خلاف بہت زیادہ مؤثر ترین ہے۔ فیوسیڈک ایسڈ گرام پازیٹیو بیکٹیریا کی نہ صرف پیداوار کو بلکہ اس کو مکمل طور پر ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ فیوسیڈک ایسڈ کے ساتھ موجود ہائیڈروکورٹیسون سکن انفیکشن کی وجہ سے ہونے والی جلد کا سرخ ہونا، خارش کا ہونا اور سوجن کا پیدا ہونا، ان تمام اثرات کو ختم کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ ہائیڈروکورٹیسون ایز اے اینٹی انفلیمیٹری اور اینٹی الرجک اپنا رول پلے کرتا ہے۔ جی تو دوستو، اب ہم یہ جانیں گے کہ بچوں میں فیوسی وے ایچ کی ڈوز کتنی ہونی چاہیے اور یہ کتنی بار استعمال ہونی چاہیے۔ اس کی ڈوز مٹر کے دانے کے برابر، یعنی کہ 2 مٹر کے دانے کے برابر اس کی مقدار ہو، متاثرہ حصے پہ لگائیں گے اور اس کو جذب کر دیں گے۔ بچوں میں یہ دن میں 2 بار استعمال کریں گے اور یہ 5 دن تک کنٹینیو رکھیں گے۔ اسی طرح بڑوں میں جو متاثرہ سکن ہوگی اس پہ دن میں 3 بار لگائیں گے اور اس کا استعمال 7 دن تک کنٹینیو رکھیں گے۔ جی تو دوستو، اب میں آپ کو سکن کے کچھ انفیکشن کے بارے میں بتاؤں گا جن پہ فیوسیڈک ایسڈ اپنا بہت ہی زبردست قسم کا رول پلے کرتی ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہے ایمپیٹیگو۔ یہ زخم کی صورت میں ہوتے ہیں، یہ سرخ کلر میں ہوتے ہیں۔ یہ کنٹیجیس انفیکشن ہے، مطلب یہ کہ یہ ایک سے دوسروں کو پھیلنے والا انفیکشن ہے۔ یہ زیادہ تر بچوں میں ہوتا ہے، خاص طور پر جو بچے اسکول جاتے ہیں، اور چھوٹے بچوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ ایسی حالت میں فیوسیڈک ایسڈ کا استعمال بہت زیادہ مفید ہوتا ہے۔ اسی طرح ہے بائلز۔ یہ بھی اسکن انفیکشن کی ایک قسم ہے جس میں بہت زیادہ درد والا اور پس سے بھرا ہوا پھوڑا نما ہوتا ہے۔ یہ زیادہ تر ہیئر فالیکلز، آئل گلینڈ جن کو سیبیشیس گلینڈ بھی بولا جاتا ہے، اور جسم کے وہ حصے جو رگڑ کو زیادہ برداشت کرتے ہیں، جیسا کہ چہرہ، بغل والا حصہ، کندھوں والا حصہ اور ہپ والا حصہ۔ ان حصوں پر اگر بوائلز ہو جائیں تو فیوسیڈک ایسڈ کا استعمال بہت زیادہ مفید ہوتا ہے۔ اب سکن کی تھرڈ انفیکشن جس میں ایکنی ولگیرس شامل ہے۔ یہ جسم پر، خاص طور پہ چہرے پر پس والے جو دانے نمودار ہوتے ہیں ان میں فیوسیڈک ایسڈ کا استعمال بہت زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے۔ اور فورتھ سکن انفیکشن سائیکوسس باربی۔ شیونگ کے دوران ریزر کا کٹ وغیرہ لگنے سے جو سکن انفیکشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے پس کا آنا شروع ہو جاتا ہے اور آفٹر شیو دانوں کا بن جانا، اس کنڈیشن کو سائیکوسس باربی کہتے ہیں۔ اس میں فیوسیڈک ایسڈ کا استعمال
بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ اریتھراسما، اس کنڈیشن میں جلد کے اوپر بھورے رنگ کے پیچز بن جاتے ہیں اور سکن اتنا سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اس کنڈیشن میں فیوسیڈک ایسڈ کا استعمال بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔